نمبر 1 اس وقت ہمارے پاس پریڈکشنز میں آ رہے ہیں کنان چودھری صاحب. مجھے عمران خان صاحب پرائم منسٹر نظر آ رہے ہیں. آصف علی زرداری صاحب کیسز میں گرفتار ہوتے بھی نظر آ رہے ہیں. کنان چودھری ہر لمحہ پرجوش کے ونر قرار پاتے ہیں. 9-0 پر چھاپا مارا گیا. کنان چودھری نے نیا سال شروع ہونے سے پہلے ہی آپریشن کی پیش گوئی کر دی تھی. السلام علیکم، میں ہوں کنان چودھری، ایسٹرو نیمرولوجسٹ. 2023 کا آغاز ہونے جا رہا ہے اور اسٹرالوجی اور نیمرولوجی کیلکولیشن کے ساتھ پاکستان اور اس کی سیاست کے حوالے سے پریڈکشنز آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں. 2023 کو اگر ہم جمع کرتے ہیں تو 2+0+2+3 کو جمع کرنے سے 7 کا عدد آتا ہے. پاکستان کی ڈیٹ آف برتھ کو اگر ہم جمع کرتے ہیں تو 14 جمع اگست کے 8 اور جمع 1947 کو جمع کرنے سے جو سنگل ڈیجٹ آتا ہے وہ بھی 7 کا عدد آتا ہے. 7 کے اس عدد کی پاکستان کی ڈیٹ آف برتھ میں اہمیت کیا ہے؟ سب سے پہلے یہ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کسی بھی ڈیٹ آف برتھ میں 2 نمبرز بہت اہم ہوتے ہیں. جو پہلا برتھ ڈے کا نمبر ہوتا ہے وہ نمبر، اور تمام ڈیٹ آف برتھ کو جمع کرنے سے جو نمبر آتا ہے وہ نمبر. یعنی پاکستان کے کیس میں یہاں پہ ہم دیکھیں گے کہ 14 کو جمع کرنے سے 4 اور 1 کو عدد 5 آتا ہے، جبکہ 14 اگست 1947 کو جمع کرنے سے عدد 7 آتا ہے. یعنی پاکستان کی ڈیٹ آف برتھ میں 2 اہم عدد ہیں جو کہ 5 اور 7 کے عدد ہیں. اسی طرح پاکستان لیو ہے تو ایک نمبر بھی پاکستان کو رول کرے گا. جبکہ 2023 کو اگر ہم جمع کرتے ہیں تو عدد 7 آتا ہے. 2023 پاکستان میں ایجیٹیشنز کا اور تبدیلی کا سال ہوگا. ایجیٹیشنز پاکستان میں کیوں ہوں گے؟ کیونکہ 2023 کو جب ہم جمع کرتے ہیں تو 7 کا عدد آتا ہے جو پاکستان کے لوگوں کو رول کرتا ہے، جو پاکستان کی پبلک کو رول کرتا ہے، جو پاکستان کے لوگوں کو اکسائے گا اپنا حق لینے پر، اور اگر نہیں آسانی سے ملتا تو اپنا حق چھیننے پر. دیٹس وائی 2023 میں ایجیٹیشنز بہت زیادہ ہوں گے اور لوگ اپنے حق کے لیے آواز اٹھائیں گے اور کھڑے ہوں گے. پھر اس میں 2 کا عدد 2 بار آتا ہے. 2 کا عدد مون کا عدد ہے جو پاکستانی لوگوں کی ذہنیت کو رول کرتا ہے. یعنی پاکستانی لوگوں میں شعور آئے گا اور وہ اپنے حق کے لیے لڑیں گے اور آواز اٹھائیں گے اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کریں گے کہ پاکستان کو چلانے کے لیے پاکستانی عوام کا حق ہے، نہ کہ کسی ایک شخص یا کسی ایک ادارے کا. رول آف لاء کی بات کروں پاکستان کے حوالے سے تو یہاں پر ہم دیکھیں تو لاء اینڈ آرڈر کی سچویشن کافی پرابلم میں آ سکتی ہے بیکاز آف ایجیٹیشنز. اس کے علاوہ اگر 7 کے عدد کی بات کروں تو 7 کا عدد ایک اسپرچول عدد ہے، معجزات کا عدد بھی کہلاتا ہے، کیونکہ 7 رنگ ہوتے ہیں، 7 آسمان ہیں، 7 زمینیں ہیں، اور 7 کے عدد کو ہمیشہ اسپرچویلٹی کے ساتھ ریلیٹ کیا جاتا ہے کیونکہ 7 ہی دن ہفتے میں ہوتے ہیں. تو یہ 7 کا جو اسپرچول اور یونیک عدد ہے یہ پاکستان کو معجزاتی طور پر فیور دے گا اور انشاءاللہ پاکستان ڈیفالٹ سے بچ جائے گا. کہیں نہ کہیں سے پاکستان کو امداد مل جائے گی. 7 کے عدد کو دیکھتے ہوئے میں آپ کو یہ بھی بتا سکتا ہوں کہ پاکستان میں زراعت کا شعبہ بہت زیادہ ترقی کرے گا. ایگریکلچر کے شعبے میں بہت زیادہ ترقی آئے گی اور انشاءاللہ جو فصلیں ہیں وہ پہلے کی نسبت بہتری میں ہمیں دیکھنے کو ملیں گی. اور زراعت کا شعبہ چونکہ پاکستان کی معیشت میں بھی بہت اہم رول پلے کرتا ہے، اس لیے یہ بھی پاکستان کی معیشت کو بہتر بنانے میں اہم رول پلے کرے گا. اس کے علاوہ 7 کے عدد کا تعلق امپورٹ اور ایکسپورٹ سے ہے تو پاکستان میں ایکسپورٹ بھی بہتری کی طرف جائیں گی اور صنعت و تجارت میں پاکستان بہتر پرفارم کر پائے گا ایز کمپیئر ٹو لاسٹ ایئر. اب 7 کے عدد کی ایک اور پریڈکشن میں آپ کو دیتا چلوں کہ 7 کا یہ عدد پاکستان میں تبدیلی اور معجزاتی تبدیلی کا سال اس لیے بھی رہے گا اور ایجیٹیشنز کا سال اس لیے بھی رہے گا کہ پاکستان کی ڈیٹ آف برتھ کو جمع کرنے سے 7 کا عدد آتا ہے. 2013 میں نے یہ پیشگوئی کی تھی کہ 2014 کا سال احتجاج کا سال ہوگا، اور دوسری پیشگوئی میری یہ تھی کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے سب سے بڑی پارٹی بن کے سامنے آئے گی. 2014 میں احتجاج بہت زیادہ ہوں گے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر لوگوں کو بھڑکایا جائے گا، لوگ سڑکوں پر نکلیں گے. بحیثیت سیاسی لیڈر
عمران خان کا سیاسی قد سال 2014 میں بڑھے گا یا کم ہوگا؟ کنان صاحب جی بالکل، عمران خان صاحب کا قد بڑھے گا اور یہ زیادہ تر ان کو فیم ملے گا. اپریل کے بعد آپ کو پی ٹی آئی فائٹ بیک کرتی ہوئی اور فیم میں نظر آئے گی. 2014 میں ہم نے دیکھا کہ ریکارڈ احتجاج ہوئے، 126 دن کا دھرنا پاکستان تحریک انصاف نے دیا، جبکہ پاکستان عوامی تحریک نے بھی وہاں پہ رول پلے کیا اور احتجاج کا سال وہ رہا اور ریکارڈ احتجاج ہوئے. بٹ وہ احتجاج کہیں نہ کہیں تبدیلی کے حوالے سے کیے گئے تھے، لیکن وہ تبدیلی آ نہیں سکی، وہ احتجاج کامیاب ہو نہیں سکے. وہ عدد بھی 7 بن رہا تھا 2014 کا، جو کہ احتجاجی سال تھا اور پاکستان تحریک انصاف کے لیے لکی سال تھا، جس نے پاکستان تحریک انصاف کو سب سے بڑی پارٹی بنا دیا. یہ 2023 کا سال بھی 7 کے عدد کا سال ہے. یہاں پر بھی میں کہہ رہا ہوں کہ احتجاج ہوں گے اور یہاں پہ وہ تبدیلی آ جائے گی جس کی عوام کوشش کریں گے. لیکن 2014 میں وہ تبدیلی نہیں آئی، اور اب وہ تبدیلی کیسے آ جائے گی 7 کے عدد میں، اس پہ ذرا روشنی ڈالتے ہیں. نیمرولوجی میں 1 سے لے کے 9 تک کے نمبرز ہوتے ہیں اور 9 تک کے نمبر کا ایک سائیکل ہوتا ہے جسے 9 ایئر کا سائیکل کہتے ہیں. یعنی 2014 میں جس چیز کا آغاز ہوا تھا، یعنی 2014 کو جمع کرنے سے 7 کا عدد بن رہا تھا، 2 + 0 + 1 + 4، اس میں میں نے کہا تھا کہ احتجاج بہت زیادہ ہوں گے اور پاکستان تحریک انصاف سب سے بڑی پارٹی بن کے سامنے آئے گی. تو احتجاج کا آغاز 2014 میں کیا تھا پاکستان تحریک انصاف نے، بڑی پارٹی بن کے بھی سامنے آ گئی لیکن اپنے مقاصد حاصل نہیں کر پائی. مقصد کیا تھا پاکستان تحریک انصاف کا اور لوگوں کے احتجاج کرنے کا؟ وہ تھا نظام کی تبدیلی، جس میں پاکستان تحریک انصاف شامل تھی اور پاکستان عوامی تحریک بھی شامل تھی. احتجاج تو ہوئے، بڑی پارٹی بن کے بھی پاکستان تحریک انصاف سامنے آ گئی. طاہر القادری صاحب نے سیاست میں آنے کا اعلان بھی کر دیا ایز پر مائی پریڈکشن، بٹ وہ نظام کی تبدیلی ممکن نہیں ہو پائی. آج 2014 کو گزرے ہوئے 9 سال ہو چکے ہیں، یعنی 9 سال کا سائیکل نیمرولوجی کے مطابق کمپلیٹ ہو چکا ہے اور 2023 کا آغاز ہونے لگا ہے. تو یہ جو 2014 میں جس تحریک کا، جس چیز کا آغاز ہوا تھا نیمرولوجی کے مطابق 7 کے عدد کے انڈر، آج یعنی 2023 میں اس کا سائیکل کمپلیٹ ہونے جا رہا ہے. یہ جو 9 ایئر کا سائیکل کمپلیٹ ہوگا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جس چیز کا، جس احتجاج کا، جس نظام کی تبدیلی کا آغاز پاکستان تحریک انصاف اور عوام نے اور پاکستان عوامی تحریک نے مل کے کیا تھا، اس کی کمپلیشن کا ٹائم آ چکا ہے. کیونکہ 9 ایئر کا سائیکل کمپلیٹ ہونے کے ساتھ ہی یہ مقصد بھی کمپلیٹ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. اس میں دیر ضرور لگے گی تھوڑی سی، بٹ یہ 2023 میں ممکن ہو پائے گا. یعنی 2023 میں جو تبدیلی 2014 سے آغاز ہوا تھا، پاکستانی عوام میں شعور آیا تھا، انہوں نے احتجاج کیا تھا، نظام کی تبدیلی کے لیے لڑے تھے، اپنی جانیں دی تھیں، وہ تبدیلی اب آتی ہوئی نظر آ رہی ہے. کیونکہ 9 ایئر کا سائیکل نیمرولوجی کے مطابق کمپلیٹ ہونے جا رہا ہے. 2014 میں سے 2023 کو مائنس کریں گے تو ایگزیکٹ 9 کا فگر آپ کے سامنے آئے گا، جو کہ 9 ایئر کا سائیکل ہے. 2014 کا سال عمران خان صاحب کے لیے لکی تھا، کیونکہ 2014 کو جمع کرنے سے 7 کا عدد بن رہا تھا، اور اسی لیے میں نے کہا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف سب سے بڑی پارٹی بن کے سامنے آئے گی، جو کہ آئی بھی. اگین 2023 کے عدد 7 بن رہا ہے، جو عمران خان صاحب کے ساتھ ساتھ تحریک انصاف کے لیے بھی لکی ہے. اسی 7 کے لکی عدد کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے آپ کو بتایا تھا 2018 کے الیکشن سے پہلے کہ پاکستان تحریک انصاف جیت جائے گی اور پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان بنیں گے، کیونکہ 7 کا عدد ان کو فیور کر رہا ہے اور 25 کو الیکشن تھا، 2 اور 5 کو جمع کرنے سے 7 کا عدد بن رہا تھا. تو اس لیے میں نے یہ پیش گوئی کی تھی کہ عمران خان صاحب وزیر اعظم بن جائیں گے. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جس 7 کے عدد نے پاکستان تحریک انصاف کو سب سے بڑی پارٹی بننے میں فیور دی، جس 7 کے عدد نے عمران خان صاحب کو پرائم منسٹر بننے میں فیور دی، وہی 7 کا عدد اب دوبارہ سے آ رہا ہے
اور پاکستان تحریک انصاف کے لیے لکی ہے، عمران خان صاحب کے لیے لکی ہے، عوام کے لیے لکی ہے۔ احتجاج 2014 میں ہوئے بٹ پایا تکمیل کو نہیں پہنچ سکے، نظام کی تبدیلی نہیں آ سکی، لیکن 2023 میں چونکہ 9 ایئر کا سائیکل کمپلیٹ ہونے جا رہا ہے نیمرولوجی کے مطابق، تو یہ جو تحریک جس کا آغاز 2014 سے ہوا تھا نظام کی تبدیلی کے حوالے سے، وہ کمپلیٹ ہوتی ہی نظر آ رہی ہے مجھے 2023 میں۔ اس میں ایک اور چیز ایڈ کرتا چلوں، انٹرسٹنگ فیکٹر یہ ہے کہ پاکستان کا ٹوٹل عدد 7 بنتا ہے 14 اگست 1947 کو جمع کرنے سے، اور انٹرسٹنگ فیکٹر کیا ہے کہ 2023 کے اگست میں پاکستان 77th ایئر میں انٹر ہو جائے گا، یعنی 7 + 7 2 دفعہ 7 کا عدد آئے گا، جو پاکستانی عوام کا رولنگ نمبر ہے، پاکستان کا لکی نمبر ہے، عمران خان کا لکی نمبر ہے، اور اگر ہم 7 اور 7 کو جمع کریں تو 14 کا عدد بنتا ہے، جو کہ پاکستان کا برتھ ڈے نمبر ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان 14 کو یعنی 14 اگست کو مارز وجود میں آیا تھا۔ تو 5 کا عدد ہمیشہ سے پاکستان کا رولنگ نمبر رہا ہے، لکی نمبر رہا ہے، اور 7 کا عدد پاکستان کا ہمیشہ سے لکی نمبر رہا ہے، اور عوامی جو نمبر ہے 7 ہے پاکستان کا، جو عوام کو رول کرتا ہے۔ تو مجھے 2023 میں عوام کی کامیابی نظر آتی ہے، یعنی عوام 2023 میں احتجاج کے ساتھ ساتھ یہ رجسٹر کروانے میں کامیاب ہو جائیں گے کہ پاکستان کو چلانے والے پاکستان کے مالک پاکستان کے عوام ہیں، کوئی ایک شخص، ایک پرسن یا ایک ادارہ نہیں ہے، اور اس میں عمران خان صاحب سر فہرست لیڈ کریں گے دوبارہ سے ان ایجیٹیشنز کو۔ اور آپ دیکھیں گے کہ 2023 میں پاکستان تحریک انصاف اور اسپیشلی عوام احتجاج کے حوالے سے اگریسو نظر آئیں گے، ہمیں اگریسو اپروچ رکھتے ہوئے نظر آئیں گے۔ ہم نے دیکھا کہ 2022 میں عمران خان صاحب نے کافی سارے احتجاجوں کی کال دی، بٹ کہیں نہ کہیں وہ بیک آف ہوئی یا وہ احتجاج ختم ہو گئے، بٹ اب مجھے اگریسو اپروچ رکھتی ہوئی نظر آ رہی ہے پاکستان تحریک انصاف۔ دیکھیں 2022 میں نے ایک پیش گوئی آپ کے ساتھ اور بھی شیئر کی تھی، وہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ عمران خان کی جان کی حفاظت فرمائے، ان کو اپنی کیئر کرنی چاہیے، اپنی سیکیورٹی کا خیال رکھنا چاہیے۔ ابھی بھی تھوڑے سے خطرات مجھے عمران خان صاحب کے ذائچے میں نظر آتے ہیں، بٹ انشاءاللہ وہ اس کو اوور کم کر جائیں گے۔ اور میں نے 2022 میں کہا تھا کہ عمران خان ڈو اینڈ ڈائی سچویشن میں جا سکتے ہیں اور انشاءاللہ اس سے نکل بھی آئیں گے۔ تو آپ نے دیکھا کہ عمران خان صاحب پہ انفارچونیٹلی قاتلانہ حملہ ہوا، بٹ الحمدللہ وہ سیف رہے اور اللہ نے ان کی جان بچا لی۔ تو 2023 پاکستان کے لیے ریولوشن کا سال ہوگا، تبدیلی کا سال ہوگا، اور پاکستانی عوام اپنے حقوق کے لیے فائٹ کرے گی، اور ون ون سچویشن میں پاکستانی عوام نظر آ رہی ہے، اور لیڈ کریں گے عوام کو پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب۔ اللہ تعالیٰ ان کی صحت اور زندگی کی حفاظت فرمائے، وہ ڈیفینیٹلی لیڈ کر کے کم بیک کریں گے اور ون ون سچویشن میں آئیں گے۔ 2023 کا جو اگست ہے جس میں پاکستان کی برتھ ڈے آئے گی، اس کے بعد پاکستان پراپر ایک ترقی کے ٹریک پہ چلنا شروع ہوگا، یعنی آغاز ہوگا وہاں سے پاکستان کی ترقی بہتری کا، اور وہاں سے چیزیں بہتر ہونا شروع ہوں گی۔ پاکستان کے نظام میں تبدیلی آتی بھی دیکھ رہا ہوں میں 2023 میں، اور پاکستانی سیاست میں بھی تبدیلی آتی دیکھ رہا ہوں میں، اور انشاءاللہ پاکستانی عوام اپنے حقوق کے لیے نہ صرف کھڑی ہوگی بلکہ اپنے حقوق کو حاصل کرنے میں بھی کسی حد تک کامیاب ہو جائے گی۔ یعنی پاکستانی عوام کے وہ حقوق جس میں پاکستانی عوام کا الیکشن کا حق ہے، نظام کی تبدیلی ہے، اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں سیاست کو لے کے اور لا اینڈ آرڈر کو لے کے جو پاکستانی عوام کی بہتری کی طرف جاتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ اس کا 2023 میں آغاز ہوگا، بٹ یہاں سے پاکستان ٹریک پہ آ جائے گا۔ اس کی وجہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ پاکستان کی ڈیٹ آف برتھ کو جمع کرنے سے 14 جمع اگست کے 8 جمع 1947 کو جمع کر کے جب ہم سنگل ڈیجٹ پہ لے کے آتے ہیں تو 7 کا عدد بنتا ہے، اور اس کے علاوہ پاکستان 77th ایئر میں چلا جائے گا، جس کو 7 اور 7 کو جمع کرنے سے عدد 5 بنتا ہے، اور 2 دفعہ 77 میں 7 کا عدد آ رہا ہے۔ 7 پاکستان کا لکی عدد ہے، پاکستانی عوام کا لکی عدد ہے، پاکستانی عوام کے حقوق کا علمبردار ہے 7 کا عدد، اور 7 کا عدد اسپرچول بھی ہے۔ تو انشاءاللہ
معجزاتی طور پہ عوام جو ہے اپنے حق کے لیے لڑیں گے، شعور کے لیے لڑیں گے اور اس میں انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے۔ یعنی 2014 جس کا عدد 7 بن رہا تھا، اس میں جس تحریک کا آغاز عمران خان صاحب نے اور پاکستانی عوام نے مل کے کیا تھا نظام کی تبدیلی کے حوالے سے، جس میں طاہر القادری صاحب بھی شامل تھے، اس کا اختتام 2023 میں انشاءاللہ کامیابی کے ساتھ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے مجھے، کیونکہ 9 ایئر کا سائیکل کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ 2014 سے 23 کے درمیان 7 کا عدد پھر سے آ گیا ہے۔ نظام کی تبدیلی ابھی بہت تیزی کے ساتھ آنی ضروری بھی ہے، درکار بھی ہے، اور اس کے لیے عوام دوبارہ سے ہمیں فائٹ کرتے اور کم بیک کرتے اور احتجاج کرتے اور اپنا حق لیتے انشاءاللہ نظر آئیں گے۔ عمران خان صاحب کے لیے 2014 بھی لکی تھا، 7 کا عدد تھا۔ 25 کو الیکشن ہوا تھا، 2 اور 5 کو جمع کرنے سے 7 کا عدد بن رہا تھا۔ میری پریڈکشن تھی کہ وہ وزیر اعظم بنیں گے، الحمدللہ وہ ٹھیک ہوئی، وہ بنے، اور پھر سے 7 کا عدد آ رہا ہے جو عمران خان صاحب کو اور پاکستانی عوام کو فیور دے رہا ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ کیا پاکستان عوامی تحریک کے لیڈر طاہر القادری صاحب دوبارہ سے پارٹیسپیٹ کرتے ہیں اس نظام کی تبدیلی میں یا نہیں۔ دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا۔ نیمرولوجی اور اسٹرالوجی کے مطابق جو بھی کیلکولیشن بن رہی تھی میں نے آپ کے سامنے رکھی، اور میں نے ٹو دی پوائنٹ پریڈکشنز آپ کے ساتھ ڈائریکٹلی شیئر کی ہیں۔ ویسے آپ نے دیکھا ہوگا یوٹیوب پہ بہت زیادہ اسٹرالوجر پریڈکشن کے نام پہ 30-30 منٹ کی کہانیاں سنا رہے ہوتے ہیں آپ کو، تو میں نے نیمرولوجیکلی ٹو دا پوائنٹ آپ سے بات کی ہے، پریڈکشن دی ہیں، اور نیمرولوجی کی زبان میں آپ سے بات کر کے آپ کو تمام چیزیں سمجھائی ہیں۔ دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا۔ نیکسٹ کوئی بھی پاکستانی ٹاپک پہ یا پاکستان کی سیاست کے ٹاپک پہ مزید پریڈکشنز جاننا چاہتے ہیں تو میرے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کا بٹن دبا لیں۔ تھینکس فار واچنگ۔